السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کو اصحاب کہف کا جو کہ بہت ہی ایک انوکھا اور معجزاتی واقعہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، انشاءاللہ وہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ یہ سورہ کہف میں یعنی قرآن پاک کی سورہ کہف ہے 15ویں سپارے پہ، اس میں یہ واقعہ آیا ہے پہلے ہی رکوع میں۔ اور یہ بہت ہی ایک طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک جواب دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بھی بہت 100 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اور یہ ہوا کچھ یوں کہ جب یہودیوں کی حکومت تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے اور انہوں نے اپنی دعوت پھیلائی تو جگہ جگہ جو ہے وہ دعوت گئی، اور اس وقت تو بہت ہی کم لوگ جو ہے وہ ایمان لائے تھے۔ یہ جو اصحاب کہف تھے یہ بھی اسی یروشلم میں اسی حوالے سے جو ہے وہ رہا کرتے تھے کہ وہاں پہ یہ ایمان لے آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور وہاں پہ یہودیوں کی حکومت تھی تو ان کے جو ہے وہ جان پہ بن گئی تھی، یعنی ان کا جو بادشاہ ہے وہ جو ہے وہ ان کو بار بار بلا کے کہتا تھا کہ اپنے دین پر واپس لوٹ آؤ۔ یوں ہی ہوتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ دین اسلام، یعنی اس وقت عیسائیت جو ہے وہ دین اسلام تھی، تو وہ دین اسلام پہ جب آتا ہے تو لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی جو جوان تھے 7 نوجوان، یہ بھی اسی حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح صبر انڈیل دے، اور اس نے جو ہے وہ بادشاہ نے ان کو فائنل ڈیڈ لائن دے دی تھی کہ اگر اس تاریخ تک یا اس دن تک واپس نہیں پھرے تو وہ جو ہے وہ موت کا حکم جو ہے وہ صادر کر دے گا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ یہ 7 جوان جو ہے وہ بہت پریشان ہو کے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے اور ایک غار میں چلے گئے۔ تو وہ غار کی جو لوکیشن ہے، ویسے آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، تو وہ تقریباً جو عمان ہے اس سے ڈیڈ سی کی طرف جو ہے 1 ڈیڑھ 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ لوگ وزٹ بھی کرتے ہیں اب تو کافی، لیکن وہ غالباً وہ مسجد جو ہے وہ بنا دی گئی ہے وہاں پہ۔ بہرحال تو ان کو جب وہاں پہ غار میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو سلا دیا وہاں پہ، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا کتا بھی ایک تھا، جو کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو کہ کتا بھی ساتھ تھا ان کے، اور وہ جو ہے وہ غار کے سرہانے، یعنی جو کوئی بھی اس غار کی طرف آتا تھا وہ اس کتے کی ایسی ہیبت طاری ہو جاتی تھی کہ وہ اندر نہیں آ پاتا تھا، اور وہ کم و بیش 309 سال تک سوتے رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک معجزہ دکھانا تھا اپنے بندوں کو اور پوری دنیا کو، رہتی دنیا کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک سلا دیا، اور یہاں تک کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹیں دلاتا تھا۔ اب دیکھیں اگر کوئی سیدھا سیدھا سوتا رہے تو اس کے بیڈ سولز ہو جاتے ہیں یا اس کی خراب ہو جاتی ہے اس کی باڈی، تو اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کبھی مشرق کبھی مغرب جو ہے وہ دلواتے رہتے تھے، اور اس طرح جو ہے وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ لیکن یوں ہی ان کی جو ہے وہ آنکھ کھلی ہے تو وہ یہ سمجھے کہ کچھ ٹائم تک ہی سوئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی کرنسی، یعنی ان کو بھوک سی محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنی جیب سے جو پیسے تھے ان کے نکالے، اور ان میں سے 1-2 ساتھیوں نے کہا کہ جاؤ اور چھپ کے، یعنی ان کو تو وہی لگ رہا تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے، اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم اتنے عرصے تک سوتے رہے ہیں اور باہر کی دنیا ایک دم چینج ہو گئی ہے۔ تو وہ جو ہے وہ باہر جاتا ہے، 1-2 ساتھی ان کے جاتے ہیں باہر لینے، تو جیسے ہی اپنی کرنسی دکھاتے ہیں تو لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں جب وہ لوگ غائب ہو گئے تھے تو ظاہر سی بات ہے ان کو سرچ ہوئے، وہ لوگ جو ہے بادشاہ نے ان کو ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملے، تو آہستہ آہستہ وہاں پہ کیا ہوا کہ پوری کی پوری حکومت جو ہے وہ یہودی سے عیسائی ہو گئی، یعنی وہ چینج ہو گئے، اور وہ جو 7 سلیپرز جو ڈیمانڈڈ تھے، جو ان کے جو ہے وہ بھاگنے والے لوگ تھے، وہ اس میں شمار ہو گئے، یعنی وہ ہیرو بن گئے ان کے کہ یہ جو 7 سلیپرز ہیں، یہ 7 جو لوگ ہیں وہ کہاں چلے گئے۔ تو جیسے ہی جو ہے وہ ان کو دیکھا ہے اور ان کی کرنسی دیکھی ہے تو لوگوں نے جو ہے وہ جب ان کو سرچ کیا ہے تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ وہی 7 لوگ ہیں جو کہ اس زمانے میں جو ہے وہ غائب ہو گئے تھے یا یہاں سے چلے گئے تھے۔ تو پھر ان کی جو ہے وہ لوگوں نے کہانی سنی ہے، اور اسی حوالے سے پھر قرآن پاک میں تو اس طرح کا ذکر نہیں آتا، لیکن کچھ اسرائیلی روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ پھر وہ واپس جو ہے وہ وہاں گئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو موت کی نیند سلایا ہے، اور وہیں پر جو ہے وہ یعنی وہ ساتوں کے ساتھ کو موت جو ہے وہ آ گئی ہے۔ تو یہ واقعہ آتا ہے، اور یہ ایک تاریخ کا ایک بہت انوکھا واقعہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ 309 سال تک سوتے رہے، اور جب اٹھے تو ان کو اندازہ تھا کہ شاید 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ حصہ جو ہے وہ سوئے ہیں۔
تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرشمے، اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں، اور اللہ تعالیٰ یوں ہی جو ہے وہ انسانوں کو جو ہے وہ دکھاتا رہتا ہے۔ اسی طرح اگلی ایپیسوڈ میں حضرت عزیر علیہ السلام کا آئے گا کہ وہ کس طرح ایک بستی میں گزرے اور ان کو 100 سال تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلا دیا، اور ان کو گدھے کا کیا معاملہ ہوا۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں یہ ریکارڈ کروائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی طرح کی جو ہے وہ تعلیمات قرآن کے حوالے سے جو واقعات آئے ہیں، دلچسپ واقعات اور معجزات، اللہ تعالیٰ ان کو سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں کوئی کمی بیشی ہو اس کو معاف فرمائے، اور اسی طرح جو ہے وہ ہمارے ایمان میں بڑھوتری عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔